ادریس ملک صاحب کا، سر گو اور ٹڈی کھانا کیسا ہے؟ یعنی گو کے متعلق بھی حدیث میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جیسے اسے لگتا یہ ہے کہ اسے کھانا بالکل جائز ہے، کوئی اس میں کراہت شاید اس طرح سے نہیں ہو، اور ٹڈی کے متعلق بھی. تو کیا آپ کی اس پہ کیا کومنٹ ہے آپ کا کہ وہ حدیث میں جو مضمون ہے اس کا کیا وہ کس تناظر میں ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، ٹڈی جو ہے یہ تو بالاتفاق حلال ہے جی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احلت لنا میتتان، تو دو مری ہوئی چیزیں جن کو ذبح نہیں کیا جاتا وہ ہمارے لیے حلال ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سے الجراد و سمک، یعنی مچھلی بھی حلال ہے اور یہ ٹڈی بھی حلال ہے. ٹھیک. تو ٹڈی جو ہے یہ مطلب ذبح کیے بغیر ایک زندہ جانور وہ مر جاتا ہے، پھر ہم اس کو کھا لیتے ہیں. صحیح. تو یہ یعنی سمجھیں کہ عام جو شریعت کے ضابطے ہیں اس سے ہٹ کر استثنائی طور پر یہ بالکل حلال ہے اور اس پر اتفاق ہے، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں. صحیح. دوسرا آپ نے گو کا پوچھا ہے، تو گو کے بارے میں روایات مختلف ہیں. تو اس میں جو احناف ہیں وہ اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں. صحیح. اور اس کے بارے میں ان کے پاس دلیل ہے، بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو وہاں پر کھانے پینے کی قلت تھی، تو صحابہ کرام کو گو نظر آئی، انہوں نے اسے پکڑا، اسے پکایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو انڈیل دو، اس کو ضائع کر دو، تو آپ نے اس کو منع فرمایا. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اس طرح سے بھنا ہوا گو آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا. اس کے بعد پھر جب انہوں نے کسی سائل کو کھلانے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز آپ خود نہیں کھاتی وہ دوسروں کو کیوں کھلاتی ہیں، تو اس کو بھی تو ناپسندیدگی کا اظہار فرمائے. اچھا، دوسرا جو فقہا اس کو جائز کہتے ہیں، اور وہ بڑی تعداد میں ہیں، جو ائمہ ثلاثہ ہیں وہ اس کو جائز کہتے ہیں، اور ابھی بھی عرب کے اندر اس کو کھایا جاتا ہے. اچھا. یعنی بہت سے عرب اس کو کھاتے ہیں. تو یہ بھی میں بتا دوں، گو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں نہ ہو کہ یہ یعنی چپکلی قسم کا جانور ہوتا ہے، تھوڑا بڑا سا ہوتا ہے. تو یہ جانور جو ہے یہ یعنی بالکل مدینہ وغیرہ میں اور مکہ میں نہیں پایا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سے وہ رکھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں تناول فرمایا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہ تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ منع ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری زمین پر یہ پایا نہیں جاتا، تو مجھے اس سے کراہت ہے. اور پھر اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت خالد نے اس کو استعمال کیا. تو یہ جمہور کی دلیل ہے، جمہور کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہے. تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بھی ثابت ہے کہ اس کو کھایا گیا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ منع کیا گیا ہے. تو اگر تاریخ کو دیکھیں گے تو جو بعد والی چیز ہوگی وہ ناسخ ہو جائے گی. تو احناف کہتے ہیں کہ یہ بات کی روایت ہے اور یہ ناسخ ہے. اور ویسے بھی حرام اور حلال میں جب شبہ ہو جائے تو اس میں احتیاط ہوتی ہے، لہذا ہم اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، بالکل حرام ہم بھی نہیں کہتے، مکروہ تحریمی کہتے ہیں. اور بڑی دلیل ہماری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول نہیں فرمایا، منع فرمایا، اور جو ہانڈی میں تھا اس کو انڈیل دیا. اور خود یہ جو ایسی چیز ہے جس سے عام طور پہ لوگوں کو کراہت آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار بھی کیا کہ میری زمین پہ نہیں ہوتی اور مجھے تو اس سے کراہت آتی ہے. تو ان وجوہ سے ہم اس کو منع کرتے ہیں. تو کیونکہ جے ٹی آر میڈیا کو ساری دنیا ہی دیکھ رہی ہوتی ہے، تو اگر کوئی اس طرح شافعی مالکی لوگ کھاتے ہیں تو ظاہر اس پہ ہمیں کوئی ملامت نہیں کرنی چاہیے، ان کا مذہب ہے، لیکن احناف کو اسے احتیاط کرنی چاہیے، مکروہ تحریم.